السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ UMC امت محمد چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے دوستو، پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیر و مرشد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک واقعہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسی نعمتیں اور قوتوں سے نوازا۔ دیکھیے، دینے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں اختیارات بھی دے دیتا ہے، قوت بھی دے دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اللہ کے پیارے محبوب ولی کی بات اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے، جو غوث اعظم کے پیر و مرشد کے بھی پیر و مرشد کے بھی پیر و مرشد ہے۔ یعنی حضرت جنید بغدادی کے مریدوں میں غوث اعظم کا شمار ہوتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا خواجہ حسن بصری کے رحمت اللہ علیہ کے مرید میں خواجہ غریب نواز کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح خواجہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسے مرید اور خلیفاؤں کا شمار ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک شخص ساحل کے پاس آیا، سمندر کے پاس آیا، دریائے دجلہ کے پاس آیا، اور اسے اس کنارے جانا تھا۔ تو وہ ملاح کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے پچھلے واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا، خواجہ حسن بصری انتظار کر رہے تھے اور آپ کے مرید آپ کا ہاتھ پکڑ کے پانی پر چلتے ہوئے لے گئے تھے۔ یہاں ایک شخص اسی طرح انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملاح آئے، کوئی کشتی والا آئے، مجھے بٹھائے اور سمندر کے اس پار یعنی اس کنارے لے جائے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پانی پر مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور میری طرف آ رہا ہے، اس شخص کی طرف آ رہا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ جب پاس آیا تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو جنید بغدادی ہے۔ اس شخص نے کہا، سرکار یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی پر آپ نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ڈوب بھی نہیں رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنا کام بتاؤ، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، یا جنید، میں اس کنارے جانا چاہتا ہوں، اس چھور پر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ، ہم تمہیں اپنے منزل تک چھوڑ دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ کیسے؟ یہ تو ایک مصلی ہے اور اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن میں اگر بیٹھ جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، مجھے آپ کیسے بٹھا کر کے اس کنارے پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا، آؤ تو صحیح، بیٹھ جاؤ، ہم لوگوں کو ان کے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ وہ شخص جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور مصلی کے اوپر بیٹھ گیا آپ کے پاس۔ مصلی چلنے لگا پانی پر۔ حضرت جنید بغدادی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کہا، دیکھو، جب تک میں دوگانہ نماز پڑھ لوں، جب تک تمہاری منزل سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ جنید بغدادی نے کہا کہ جب تک میں نماز میں ہوں تب تک تمہیں بیٹھ کر ایک ہی ورد کرنا ہے۔ اس نے کہا، کیا؟ کہا، تمہیں کہنا ہے، یا جنید یا جنید یا جنید۔ اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ میں ان کو کہوں گا، ویڈیو سکپ مت کیجئے، پورا دیکھیے، کیونکہ آدھا ہم سن لیتے ہیں اور پھر غلط فہمیاں پال لیتے ہیں۔ جنید بغدادی نے اس شخص سے کہا کہ اگر ڈوبنے لگو، ایسا محسوس ہو یا ڈر محسوس ہو، اور جب تک میں نماز سے فارغ نہ ہو جاؤں، یا جنید یا جنید یا جنید کہتے رہو۔ بس یہ کہہ کر جنید بغدادی نے نماز کی نیت باندھی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ انسان کوئی ولی تو نہیں تھا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہم جیسا ایک
معمولی سا سادھارن آدمی تھا، ڈر تو لگتا ہے۔ اب اس نے یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کہنا شروع کیا۔ تب تک تو سارا معاملہ صحیح تھا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ جنید سے بڑھ کر تو اللہ ہے، سب سے بڑھ کر اللہ ہے، اور جنید کو یہ مرتبہ دیا بھی تو اللہ نے ہے، تو پھر میں یا جنید کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے تو یا اللہ کہنا چاہیے۔ اور اس نے وہ کہنا شروع کر دیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت جنید نے کیا کہا تھا کہ یا جنید کہتے رہنا، وہ کہتا بھی تھا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ جنید سے بڑھ کر اللہ ہے، اللہ نے جنید کو یہ مرتبہ دیا، تو مجھے یا اللہ کہنا چاہیے۔ اور اس نے جب یا اللہ کہنا شروع کیا تو جس مصلے کی جگہ پر وہ بیٹھا تھا وہ دھیرے دھیرے ڈوبنا شروع ہوا۔ اب یہ گھبرایا، جیسے جیسے مصلہ آگے بڑھتا یہ کہتا جاتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس یہ کہتا جاتا، مصلہ ڈوبتا جاتا، اس کی سائیڈ کا، اس کی طرف کا مصلہ ڈوبتا جاتا۔ اب ان قریب تھا کہ وہ بندہ گر جاتا مصلے سے، جا نماز سے وہ بندہ نیچے گر جاتا، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا نماز سے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے ڈوبنے سے بچا لیا، اور کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ یا جنید کہتا رہے، پھر تو نے یہ ورد بند کیوں کر دیا؟ کہا سرکار بالکل آپ نے کہا تھا، میں نے جب تک یا جنید کہا میں صحیح سلامت تھا، جب میں نے یا اللہ کہا میں ڈوبنے لگا۔ کہا ایسا کیوں کہا؟ کہا جب میں یا جنید کہہ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور یہ مرتبہ جنید بغدادی کو اللہ ہی نے تو دیا ہے، تو میں یا جنید کیوں کہوں، یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اور میں نے یا اللہ کہنا شروع کیا اور میں ڈوبنا شروع ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہر شے اسی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نوازنے والا اور عطا کرنے والا ہے، اور مجھے بھی یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر میں یا جنید کیوں کہتا، یا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ بے شک ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ مرتبہ بھی مجھے اللہ ہی نے دیا، لیکن میرے بھائی پہلے تو جنید کو تو پہچان لے، اس کے بعد اللہ کو پہچاننا۔ تو میرے دوستو کیا سبق سیکھا؟ ہم میں سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی دربار میں ان سے نہ مانگا کرو۔ میرے دوستو ایسے خیالات کو نہ رکھیں، چاہے ہم اللہ کے ولی سے مانگیں یا اللہ کے نبی سے مانگیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ سارے وسیلے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم اتنے بدکار گناہگار ہیں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں یہ سارے وسائل لگانے پڑتے ہیں، سارے انفلوئنس لگانی پڑتی ہے، تب جا کر کے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ایسے ہی کوئی واقعات کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ امت محمدی چینل دیکھتے رہیے، لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ کامنٹ بھی کرتے رہیے۔ آگے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گروپ میں بھی شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے اور آپ بھی اس نیک کام کے برابر کے حصے دار بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔